ولایت ایک قرب خاص ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقرب چنے ہوئے نیک اور صالح بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ ولایت محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ ولایت وہ بھی شے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے، یہ نہیں ہے کہ یہ اعمال شاقہ سے آدمی کو محنت مشقت کر کے عبادت کے ذریعے یا کوئی نیک کام کر کے اس کو حاصل کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ غالباً وہ اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے اور بعضوں کو کچھ مشقت اور محنت کے بعد ملتی ہے۔ ولایت بغیر علم کے نہیں ملتی، یعنی جو ولی ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا، اور جو جاہل ہوگا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے علم ضروری ہے، چاہے وہ علم ظاہری حاصل کیا ہو اس نے، یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ علوم منکشف کر دیے ہوں۔ تمام اولیاء کرام اولین و آخرین، ان سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ افضل ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل، تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء تمام سابقہ امتوں کے اولیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور تمام اولیاء میں سے سب سے مقرب اور زیادہ معرفت اور قرب الہی خلفائے راشدین اربعہ کو ہے، اور ان میں وہی ترتیب جو فضیلت والی ترتیب ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور معرفت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہاں، مرتبہ تکمیل پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کمالات کی جانب حضرات شیخین کریمین کو، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم کیا، اور کمالات ولایت پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم کیا، اور باقی جملہ اولیاء کرام جو بھی بعد میں آئے وہ سب کے سب ان کو جو بھی یہ نعمت کی ولایت ملی وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ملی، اور انہی کے دستے نگر تھے، سارے انہی کے محتاج تھے، اور ہیں اور رہیں گے، یعنی جس کو بھی اب جو ولایت ملے گی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وساطت سے ہی ملے گی۔ طریقت اور شریعت یہ منافی نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، ضد نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام شریعت کے یہ دو رخ ہیں، ظاہر کو شریعت کہتے ہیں اور باطن کو طریقت کہتے ہیں۔ بعض جاہل صوفی بناوٹی جو یہ کہتے ہیں کہ جو طریقت اور چیز ہے شریعت اور چیز ہے، یہ محض گمراہی ہے، اور وہ اپنے زعم باطل اور باطل گمان کے ذریعے وہ اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا ہے، اور یہ الحاد اور بے دینی اور کفر ہے۔ احکام شریعت کی پابندی سے کوئی ولی چاہے کتنے بھی مرتبے والا ہو سبق دوش نہیں ہو سکتا، یعنی شرعی احکام سے مستثنا نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی کسی مرتبے پر پہنچ جائے شرعی احکام اس سے ساقط نہیں ہوتے، اس کو معاف نہیں ہوتے۔ البتہ مجذوبیت سے اگر عقل تکلیفی زائل ہو جائے، وہ کوئی بندہ مجنون ہے، بے ہوش ہے، ایسی حالت میں مجذوبیت کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں شریعت کا قلم اس سے اٹھ جاتا ہے، مگر پھر بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسی حالت میں بھی وہ مجذوب آدمی جو مجذوبیت کے درجے پر فائز ہوگا کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ اولیاء کرام علیہم الرضوان، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی طاقت دی ہے، اور جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ سچے نائب ہیں۔ اختیارات اور تصرفات میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی نیابت میں ان کو یہ سب کچھ ملتا ہے، ان پر علوم غیبیہ بھی منکشف ہوتے ہیں، اور لوح محفوظ پر بھی وہ مطلع ہوتے ہیں، مگر یہ سب کچھ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے اور ان کی عطا سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر کوئی غیر نبی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ اولیاء کرام علیہم الرضوان کی کرامات حق ہیں،
اور کرامات کا منکر گمراہ اور بد مردے کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو شفا دینا، کوڑ کی بیماری والے کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک کا سفر ایک قدم میں طے کر لینا، غرض کے تمام خوارق کے عادات اولیاء کرام سے ممکن ہیں، سوائے اس معجزہ کے جس کی بابت دوسروں سے ممانعت ثابت ہو چکی، جیسے قرآن پاک جیسی کوئی صورت بنانا اور بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقی سننا، یہ ان کی چونکہ ممانعت ثابت ہے، یہ کسی کے لیے آپ ثابت نہیں ہو سکتے۔ کوئی بڑے سے بڑے مرتبے والا ولی کیوں نہ ہو، براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سن سکتا، اور نہ ہی وہ جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ قرآن پاک جیسی کوئی صورت اور آیت بنا سکتا ہے، کیونکہ ان کی ممانعت ثابت ہو۔ اور جو شخص اپنے لیے یا کسی ولی کے لیے ان چیزوں کا دعویٰ کرے وہ مرتد ہے، بے ایمان ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اولیاء کرام سے استمداد، استعانت محبوب ہے، اور یہ مدد مانگنے والے کی مدد کرتے ہیں چاہے کسی بھی جائز لفظ سے ہو۔ اور باقی رہا ان کو فاعل مستقل جاننا، تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم اولیاء کرام کو فاعل مستقل نہیں جانتے، یعنی وہی مستقلاً وہ کام کرتے ہوں، نہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اللہ ان کو طاقت دیتا ہے کرنے کی، پھر وہ کرتے ہیں۔ ان کو دور و نزدیک سے پکارنا اسلاف کا طریقہ ہے، اور ان کی مزارات پر حاضری جائز اور مسلمانوں کے لیے باعث سعادت اور برکت ہے۔ اولیاء کرام علیہم الرضوان اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کا علم، ان کا ادراک، ان کی سماعت اور ان کا دیکھنا یہ پہلے کی بنسبت زیادہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں تو وہ قبر والا ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، حالانکہ 6-7 فٹ نیچے مٹی میں دبا ہوتا ہے وہ، اور زندہ آدمی تو 1 فٹ اس کو مٹی میں دبا دیا جائے تو وہ آہٹ نہیں سن سکتا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد قوت سماعت اور بصارت اور اس کے جو قوتیں ہوتی ہیں، اختیارات، وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کے لیے ایصال ثواب، بلکہ سب مسلمانوں کے لیے نہایت موجب برکات ہے، اور یہ امر مستحب ہے، جائز ہے۔ اسی کو عرف عام میں نظر و نیاز کہا جاتا ہے۔ نظر نیاز شرعی نہیں ہے، شرعی نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے۔ یہ ایصال ثواب 11ویں شریف کی محفل ہو یا ایصال ثواب کی محفل ہو، قرآن خوانی ہو، فاتحہ خوانی ہو، واعظ و نصیحت جس طرح کے عام طور پر ہوتا ہے، یہ امر مستحب ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اولیاء کرام علیہم الرضوان کے عرس مبارک، یعنی ان کے لیے فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی، نعت خوانی، واعظ و نصیحت، ایصال ثواب، یہ صرف ولیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی جائز، مستحب اور مستحسن عمل ہے۔ باقی رہا مزارات پر منہیات، افعال ممنوع، خلاف شرع کام، وہ تو مزارات سے ہٹ کر بھی ناجائز اور منع ہے، تو مزارات پر ان ممنوعات کا ہونا یہ بطریق اولا منع اور حرام ہے، تو لہٰذا شرعی قباحتیں مزارات پر کرنا یہ ہرگز اہل سنت کا عقیدہ اور مذہب نہیں ہے۔ وہ کوئی اور لوگ ہیں جو اہل سنت کو محض بدنام کرنے کے لیے ایسے کبھی اور غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے کہ مزارات اولیاء پر جا کر کوئی کبھی کام کیے جائیں یا خلاف شرع کام کیے جائیں۔ خلاف شرع کام چاہے وہ مزار پر ہو، چاہے وہ مزار سے ہٹ کر ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، وہ ہر جگہ ہی ناجائز اور حرام ہے۔